ہلاکو خان کی موت کا عبرتناک واقعہ۔ پیدائش 15 اکتوبر 1218، موت 8 فروری 1265۔ دنیا کا ظالم ترین انسان اپنے گھوڑے پر شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف منگول فوج نظر آ رہی تھی۔ سب سے آگے ظالم ترین شخص کا گھوڑا تھا۔ اس کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 قطاریں کھڑی کی گئی تھی، جن کو ظالم حکمران کے حکم پر قتل کیا جانا تھا۔ ظالم بولا، تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا جائے۔ جلاد نے مسلمانوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی قطار میں کھڑے ایک مسلمان کی گردن کٹی، دوسرے کی گردن کٹی، تیسرے چوتھے کی۔ اسی دوران پہلی قطار میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسری قطار میں چلا گیا۔ پہلی قطار میں کھڑے تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ظالم کی نظریں اس بوڑھے پر تھی، جو موت کے خوف سے پہلی قطار کو چھوڑ کر دوسری قطار میں چلا گیا تھا۔ حکمران گھوڑے پہ بیٹھا، ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال رہا تھا۔ وہ لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری قطار پر تلوار کے وار شروع کر دی۔ گردنیں پھر کٹنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہے اور جلد اس کی باری آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر تیسری قطار میں کھڑا ہو گیا۔ جابر حکمران کی نظریں اب بھی بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری قطار جو آخری ہے وہاں چلا گیا ہے۔ ظالم حکمران نے سوچا، بوڑھا اب کہاں جائے گا؟ بڈھے کو اس کی تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وحشی نے سوچا، میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری قطار پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ظالم شخص کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ کیسے وہ موت سے بھاگ رہا ہے۔ تیسری قطار کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو منگول حکمران کی آواز گونجی، رک جاؤ جلاد، اس بوڑھے کو ابھی کچھ نہ کہو۔ منگول سپہ سالار نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو بھی چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ظالم نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بوڑھی، تو میری تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ بوڑھے مسلمان نے کہا، اللہ کی ذات جو چاہے وہ کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ ظالم نے کہا، تیرا اللہ کیسے تجھے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ ظالم کا یہ کہنا ہی تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ اس نے گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ تو ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کس کے قابو میں نہ آئے۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر لہو لہان ہو گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔
ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔